بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ احمد حسن۔ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ تک میری بر وقت نیوز پہنچتی رہیں اور آپ ملکی حالات سے باخبر رہیں۔ کل رات وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرنا تھا 8 بجے، پھر 9 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر 10 بجے کا ٹائم دیا گیا اور پھر 10:55 پہ وہ تقریباً خطاب جو ہے وہ نشر کیا گیا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اس تاخیر کی کئی وجوہات ہیں، اور جب انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا تو وہ ان کا ایک روایتی انداز نہیں تھا، جس طرح وہ جوش ولولے سے خطاب کرتے ہیں وہ ان کا انداز نہیں تھا، اور ان کو ٹیلی پرومپٹر سے دیکھ کے تقریر کرنی پڑی، جس کی وجہ سے ان کو آہستہ بھی بولنا پڑا۔ اور جیسا کہ اس قوم کو عادت ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ ایک فی البدیہہ تقریر کرتے ہیں اور اپنے دماغ سے، اپنے نالج سے، ان کو جو معلوم ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ بولتے ہیں، اور یہ تو بالکل ایک ڈمی سے لگے اور ٹیلی پرومپٹر سے پڑھ پڑھ کے بول رہے تھے، جیسا ایک بندہ مجبوری سے بٹھایا گیا ہو۔ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی پہلے بیان سے ہی غلط بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ اہل وطن کا میں شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے منتخب کیا۔ شہباز شریف صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کون سی عوام نے، کون سے اہل وطن نے منتخب کیا؟ آپ کو تو اہل امریکہ نے اور اہل یورپ نے منتخب کیا ہے، اور آپ جس اہل وطن کی بات کر رہے ہیں یہ وہی اہل وطن ہے جس دن آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے تھے، اسی دن وہ عوام، وہ اہل وطن سڑکوں پر تھے آپ کے خلاف۔ آپ کو امپورٹڈ حکومت کا انہوں نے لقب دیا۔ اس کے علاوہ یہ حکومت مسلط کی گئی ہے، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے عوام نے سڑکوں کا رخ کیا اور ان کے خلاف احتجاج کیے۔ بقول شہباز شریف صاحب کہ اگر آپ منتخب حکومت ہیں تو آپ نے اس اہل وطن کو، اہل پاکستان کو کیا دیا ہے سوائے مہنگائی کے، بے روزگاری کے؟ مہنگائی جو پہلے عمران خان کے دور میں تھی اس سے بھی 2% بڑھ گئی ہے۔ ڈیزل، پٹرول، دالیں، ادویات 20% مہنگی ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سی پیک رول بیک ہو چکا ہے، اور عمران خان کی حکومت نے جو رشیا سے تیل، گیس کے اور گندم کے سستے معاہدے کیے تھے وہ بھی ختم کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور نیب کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ آگے شہباز شریف نے کہا کہ دہائیوں میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 3-4 سال میں ہوئی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، دہائیوں میں آپ اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے جتنے 3-4 سالوں میں، تو کیا ان ایک مہینے میں ہو گئی ہے۔ ایک مہینے میں ڈالر 176 روپے سے 205 روپے تک پہنچ چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب اپنے پچھلے 2013 سے 18 تک کے دور حکومت کے مفادات اور اپنے فوائد بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 2018 میں ہم نے ڈالر 115 روپے کا چھوڑا تھا۔ یہاں بھی انہوں نے غلط بیانی کی ہے، اس وقت ڈالر 123 روپے کا تھا، اور اب جب انہوں نے حکومت 2022 میں سنبھالی ہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر 199 روپے کا تھا، اور حالانکہ اس وقت ڈالر 183 روپے کا تھا۔ یہ ان کے خطاب جو ہے تضاد سے بھرا ہوا ہے اور منافقت سے بھرا ہوا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو بچانے کا چیلنج قبول کیا ہے، اند گنت کرپشن اور نااہلی کی کہانیاں ہیں، بہت محنت اور وقت لگے گا۔ تو شہباز شریف صاحب، آپ صرف یہ بتا دیں کہ کون سی اند گنت کرپشن کی کہانیاں ہیں؟ آپ ٹوٹل 4 سال کے عمران خان کی دور حکومت میں صرف اس پر ایک توشہ خانہ اور فرع کا کیس بنا سکے ہیں، اور وہ بھی توشہ خانہ کی ایک گھڑی جس میں اس نے 50% پے کر کے وہ لی ہے۔ جب آپ کا دور تھا آپ 15% اور 20% دے کر لیموزین اور مرسڈیز جیسی گاڑیاں اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، اور وہ بھی شاید دیتے تھے کہ نہیں، کاغذی کارروائی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کی کہانیاں اور داستانیں ہیں اور بہت محنت کرنی پڑے گی۔ تو صاحب، آپ اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ اپنے کرپشن کے کیس ختم کرنے کے لیے یہاں لائے گئے ہیں اور ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ اس کے آپ کہتے ہیں کہ انتقام، غصہ اور بد تہذیبی پھیلائی گئی ہے عمران خان کے دور حکومت میں۔ تو آپ، شہباز شریف صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے PMLN کے لیڈران جن میں سر فہرست مریم نواز صاحب ہیں ان کی زبان بھی چیک کر لیں، وہ جو عمران خان کی اہلی ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا بیانات ہوتے ہیں، اور اپنی زبان بھی آپ چیک کر لیں جب آپ کہتے ہیں کہ منو گوشت جو ہے وہ بنی گالہ کی چھت پہ جلایا جاتا ہے جادو ٹونے کے لیے، تو یہ آپ کی زبان ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بد تہذیبی اور غصہ اور نفرت پھیلائی ہے۔
اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ امریکی خط کی نام نہاد سازش گھڑی گئی ہے، خطرناک جھوٹ بولا گیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 بار اور سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو مسترد کیا ہے، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 مرتبہ یہ کہا ہے، انہوں نے پریس ریلیز کی ہے کہ یہ امریکن مداخلت ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اس وقت عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر کابینہ میں نیشنل اسمبلی میں بلایا تھا آپ کو وہ لیٹر دکھانے کے لیے، تو آپ اس وقت تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ آپ کو اس وقت جانا چاہیے تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، لیکن آپ کیسے جاتے؟ کیونکہ آپ تو اس سازش کا حصہ ہیں، آپ اس مداخلت کا حصہ ہیں، اور سب سے زیادہ بینیفیشری ہی آپ ہیں، کیونکہ عمران خان کے بعد وزیر اعظم ہی آپ بنے ہیں، تو آپ وہاں کیسے جاتے؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سفارتی تعلقات اور قومی مفاد کو عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے۔ لیں یہاں شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے سفارتی تعلقات اور قومی مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، تو آپ بتا دیں کہ کس طرح نقصان پہنچایا ہے۔ سی پیک اس وقت رول ہو رہا ہے، چین کو ناراض آپ نے کیا ہے، رشیا سے تعلقات آپ نے خراب کیے ہیں، یو اے ای سعودی عرب آپ کو قرض نہیں دے رہا، آئی ایم ایف آپ کو نہیں دے رہا، تو کس طرح آپ یہ سارا ملبہ عمران خان پہ ڈال دیں؟ عمران خان کے دور میں ایک آزاد خارجہ پالیسی تھی، اور وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی پہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن شہباز شریف کہتا ہے کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے۔ کیا کہنے ہیں جناب آپ کے؟ آپ نے عوام نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح آزادی مارچ کے صرف 2 دنوں میں آپ نے عوام کے جان و مال کی حفاظت کس طرح کی ہے، اور بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ شیلنگ کی گئی ہے۔ آپ کے قاتل وزیر داخلہ نے پولیس کو آرڈر دیے ہوئے تھے کہ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتنی۔ شہباز شریف نے اور کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ہمیں اس کے سامنے تمام شرائط ماننی پڑ رہی ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق وہ حکومت کر رہے تھے، معیشت کو چلا رہے تھے، اور اس کے مطابق انہوں نے سب چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھیں، مہنگائی اتنی نہیں تھی۔ اب جو آپ گئے ہیں تو انہوں نے نئی شرائط دی ہیں، اور آپ کے بقول آپ نے ان کی شرائط مانی ہے، اور قرضے کی قسط لینے کے لیے ان کی شرائط مانی ہے۔ تو وہ معاہدہ پہلے والا تھا، یہ نئی حکومت ہے، اس کے ساتھ نیا معاہدہ ہے، اور یہ آئی ایم ایف بھی تصدیق کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ بھی عمران خان کے پلے آپ نے ڈال دی ہے، اور شہباز شریف نے کہا ہے لوڈ شیڈنگ بھی عمران خان کی وجہ سے ہے، حالانکہ شاید خان عباسی چند دن پہلے بیان دے چکے ہیں کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کرنے سے ہمیں اتنے ڈالر بچتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ ڈالر بچانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ اور اس کا جو ملبہ ہے وہ بھی عمران خان پہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کے بالکل تضاد بھری تقریر تھی، اور حقائق سے بالکل ہٹ کر تھی۔ یہی وہ شہباز شریف ہیں جو عمران خان کے سبسڈی پہ اور یہ پی ایم ایل این عمران خان کی دی ہوئی سبسڈیز پہ جب پی ڈی ایم میں تھے اور اپوزیشن میں تھے تو تنقید کرتے تھے، اور یہی وہ وزیر اعظم ہیں، اسی منہ سے عوام کے لیے سبسڈی کا اعلان کر رہے ہیں۔ 28 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا ہے، جس میں 2000 روپیہ ماہانہ دیا جائے گا، جبکہ عمران خان 14,000 روپے ماہانہ دے رہا تھا، اور اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی تھی۔ اس کے علاوہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کے وزیر داخلہ اور ان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اسلام آباد میں کسی قسم کی جلد سے جلوس پولیٹیکل موومنٹ کے لیے پابندی لگا دی جائے۔ تو یہ کون سی جمہوریت ہے، اور کون سا ایسا جمہوری ملک ہے اس دنیا میں کہ جہاں سیاسی جلد سے جلوسوں پر بھی پابندی لگا دی جائے ان کے کیپٹل میں؟ اور یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بالکل امپورٹڈ حکومت، جس طرح ان کو عوام نے پہچانا ہے، ان کا نام رکھا ہے، بالکل یہ اپنے امپورٹڈ حکومت ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں یہ تمام اقدامات کر کے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف اپنی تقریر میں آزادی صحافت پہ بھاشن دے رہے تھے، اور اس بھاشن میں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ انہی کے دور اقتدار میں ابھی 2 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے، ارشد شریف صاحب، عمران ریاض خان صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، اس کے علاوہ بہت سے اور صحافی ہیں جن پہ مقدمات نارج ہوئے ہیں، ان کو ارشد شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا، سابق شاکر صاحب کو بھی مقدمے کا سامنا کرنا پڑا ہے، عمران ریاض خان کو بھی مقدمے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو آزادی صحافت کم از کم آپ تو نہ کریں، کیونکہ آپ کی ہی حکومت نے ان کے خلاف مقدمے بنائے ہیں، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ تمام معاملات ہوئے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی یہ تقریر بالکل تضادات سے بھری ہوئی ہے اور حقائق سے بالکل منافی ہے۔ تو عوام اب جان چکے ہیں کہ آپ ایک امپورٹڈ ہیں، اور امپورٹڈ وزیر اعظم ہمیشہ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ ٹیلی پرومپٹر سے دیکھ کر اور لکھی ہوئی پتہ نہیں وہ تقریر کہاں سے آئی تھی جو اتنی ڈیلے ہوتا رہا ہے، شاید امریکہ سے آنی تھی یا یورپ سے آنی تھی جو آپ نے یہاں فرمانی تھی تقریر۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ
اس امپورٹڈ حکومت کے تمام اقدامات پر نظر رکھیں اور باخبر رہیں. میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں. شکریہ.